قرآن کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن کے چند ابتدائی صفحات پڑھنے کے بعد کچھ بہت بڑے سوالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ مثلا آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو چند صفحے نہیں گزرتے اللہ تعالیٰ ایک پچھلی قوم کی داستان سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد کرو بنی اسرائیل، میں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، انی فضلتکم علی العالمین۔ تو ایک عام مسلمان جو اس عہد کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس عہد کے اندر مذہب سے اپنی ریلیونس اور خدا سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ بھائی میں ایک معاشرے میں پیدا ہوا، میرا ایک زمانہ ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ مجھ سے خدا کی ہدایت جب گفتگو کرتی ہے تو وہ مجھے ماضی کے قصوں اور کہانیوں اور داستانوں کی ایک پوری کی پوری روایتیں اس میں لے جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس وقت ہمارے ہاں جو ذہین طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں جن کو ہم قرآن مجید پکڑاتے ہیں، قرآن مجید سے ان کی عدم انسیت کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قرآن کو وہ اس شعور کے ساتھ کھولتے ہیں کہ یہ مجھے زندگی گزارنے کا کلہ عمل دے گا، اس کے اندر کچھ قانون ہوں گی، کچھ ہدایات ہوں گی، کچھ اخلاقی باتیں ہوں گی، لیکن قرآن کا پورا پلاٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کی داستانیں، ان کی تاریخیں، ان کے احوال، ان کے ساتھ اللہ کے معاملے اس پر مشتمل ہے۔ تو یہ سوال میرے سامنے کچھ اضطرابات پیدا کرتا ہے کہ یہ معاملہ اللہ کی کتاب میں کیوں ہو رہا ہے، کیوں یہ سارا کا سارا داستان اور کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ بلکہ آپ آگے بڑھ کے یہ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کی قرآن سے دوری کی یہ وجہ بن جاتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا شعوری مطالعہ کرتے ہیں، تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہر 2 صفحے کے بعد ایک ہی بات ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے، ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی موضوع ہے، چند کریکٹرز ہیں، انہی کی باتیں پھر کے آ رہی ہیں۔ تو یہ پہلا اضطراب اور پہلا سوال ایک بندہ مومن کے سامنے آتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس پیغمبر کو میں مانتا ہوں، وہ پیغمبر جب مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اور تم اللہ سے جڑو، اور اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، اللہ سے جڑو گے، تو پھر آخرت میں تمہاری نجات اور کامیابی ہوگی، تو ان کا مطالبہ صرف ان کی ذات کی حد تک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اس مطالبے کو انبیاء کی اس پوری روایت تک بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے ہمارے مسلمان ہونے کی جو شرط ہے اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس وقت ہوں گے کہ جس وقت ہم تمام انبیاء کو مانیں گے۔ تو یہ جو مجھ سے مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ مطالبہ میرے ذہن میں دوسرا سوال کھڑا کرتا ہے۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم تاریخ کی ایک شخصیت ہیں، انہوں نے قرآن مجید ہم تک پہنچا دیا، سنت ہم تک پہنچ گئی، ختم نبوت ہو گیا، دین کا قطعی اور حتمی ماخذ اور حجت ہیں، تو یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے ہم سے کہ ہم پوری کی پوری روایت کے ساتھ جڑیں اور اس پوری کی پوری روایت پر ایمان لائیں؟ اور اس مطالبے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یعنی جس وقت وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے بھی مانو اور پچھلے پیغمبروں کو بھی مانو، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلے پیغمبروں کے بارے میں، پچھلی ہدایت کے بارے میں، یا جو کچھ ان تک ہدایت پہنچ چکی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو یہ دوسرا سوال ایک بندہ مومن کے ذہن میں اضطراب پیدا کرتا ہے۔ ایک تیسری چیز وہ یہ ہے کہ جو کچھ دین میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، جس پر میں عمل درآمد کرتا ہوں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں، ریچولز ہیں، دین کی عملی روایت ہے، ان ریچولز کی جو حقیقت ہے، ان ریچول کا جو مقصد ہے، وہ کیسے میرے احاطہ علم میں آئے گا؟ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ریچولز اور وہ مراسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیے۔ اگر کوئی چیز رسول اللہ نے شروع نہیں کی تو پھر یہ ایک ناگزیر تقاضا ہے ان ریچولز پر عمل درآمد کرنے سے پہلے کہ ہم وہاں پر جا کے دیکھیں کہ جہاں پر وہ شروع ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز انیشیٹ کی جاتی ہے، اس موقع پر اس کی حقیقت بتائی جاتی ہے، اس کے بعد تو وہ ایک روایت بن جاتی ہے، اس کے بعد تو وہ ایک ٹریڈیشن بن جاتا ہے۔ تو اب نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، آپ نے شروع تو نہیں کی،
روزہ آپ رکھ رہے ہیں، آپ نے شروع تو نہیں کیا. حج آپ کر رہے ہیں، آپ نے شروع تو نہیں کیا. قربانی آپ کر رہے ہیں، آپ نے شروع تو نہیں کی. اسی طریقے سے حج کے اندر مختلف عبادات کا کمبینیشن بنا دیا گیا ہے. مثلا آپ عمرہ کا ارادہ کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو اب آپ نے زینتیں ترک کر دینی. اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے مثال کے طور پہ عبادات سے فارغ ہونے کے بعد سر منڈوانا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ جتنے ریچولز ہیں، جتنے مراسم عبودیت ہیں، وہ میرے سامنے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو میں اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتا شعوری طور پر جس وقت تک مجھے جہاں سے یہ ریچول شروع ہوئے ہیں اس کی تاریخ نہ سمجھائی جائے. تو یہ تیسرا سوال ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے عہد یا اپنے خارج کے اندر جو کوئی مذہبی روایت ہے اس سے اوپر اٹھ کے پیچھے جاؤں اور پیچھے جا کر دیکھوں کہ یہ معاملہ جب شروع ہوا تھا تو کیا مقصد پیش نظر تھا. اور چوتھی چیز اور چوتھا سوال جو ہمیں متوجہ کرتا ہے اس طرف کہ ہم اس موضوع کو پڑھیں اور سمجھیں، وہ یہ ہے کہ میں بطور مسلمان آج معاشرے میں کھڑا ہوا ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی مجھے اگر آج اللہ کے دین کے ساتھ اپنی تائید کا اظہار کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلے، میں اللہ کی دعوت کو اسی طرح اکناف عالم تک، اقصائے جہاں تک، کائنات کے تمام لوگوں تک پھیلانا چاہتا ہوں، تو اس میں میری حدود کیا ہے اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا مجھ پر یہ لازم ہے کہ اللہ کے رسول کی ہدایت مجھ تک پہنچی ہے تو اب میں نے اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے؟ اگر لازم ہے تو پھر کچھ اور ناگزیر تقاضے ہیں جو زندگی کے میں نے کرنے ہوں گے. یعنی پھر میں اس طریقے سے شاید اپنے کیریئر کو پرسیو نہیں کر سکتا. پھر ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو پیچھے پہنچانا ہے. تو یہ 4 سوالات ہیں، یہ 4 ایسے نقطے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پر عقلی طور پر، علمی طور پر یہ لازم ہوتا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے، معاملہ آگے کیسے بڑھا ہے، اور ہم تک پہنچتے پہنچتے اس کی صورتحال کیا ہوگی. میں پھر ان 4 سوالات کو دہراتا ہوں چونکہ یہ آپ کے سامنے جب تک واضح نہیں ہوں گے اس وقت تک موضوع کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. اور معلوم یہ ہوگا کہ جیسے ہم مختلف تاریخی واقعات کو پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں قوموں کی تاریخیں بھی لکھی گئی ہیں، ہمارے ہاں مذاہب کی تاریخیں بھی لکھی گئی ہیں، ہمارے ہاں فرقوں کی تاریخیں بھی لکھی گئی ہیں. اسی طریقے سے سماجی تبدیلیاں دنیا میں رونما ہوتی ہیں، اس کی تاریخیں بھی لکھی گئی ہیں. تاریخ ہم پڑھتے ہیں، اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے نام بھی آتے ہیں، مختلف مقامات بھی ہوتے ہیں، مورخین کے نقطۂ نظر بھی سامنے آتے ہیں. تو ہمارے اس مطالعے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ اس طرح یونان کی لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، ہند کی لوگ تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم آپ کو پیچھے مڑ کے بتاتے ہیں کہ جی کچھ ہم مسلمان ہیں، ہماری بھی روایت ہے، کچھ اس کی تاریخ کا مطالعہ کر لیتے ہیں؟ ایسا نہیں. یعنی بہت اہم سوالات ہیں جن کی بنا پر میرے لیے یہ بڑا ناگزیر ہوتا ہے کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھوں اور یہ جانوں کہ معاملہ اگر ہوا ہے تو کب ہوا ہے، کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. تو ان 4 پہلوؤں کو میں دوبارہ دہراتا ہوں. قرآن مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتا اگر میں قرآن کے پس منظر میں جو تاریخ کھڑی ہوئی ہے اس کو نہ سمجھوں. قرآن تو اس تاریخ کو بیان بھی نہیں کرتا، وہ تو اس کو ایک عملی حقیقت مان کے آگے نکل جاتا ہے. دوسری چیز، پیغمبر پر میں ایمان لاتا ہوں تو پیغمبر مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ پیغمبروں پہ ایمان کے لیے پیغمبروں کی روایت کو ماننا پڑتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. اسی طریقے سے جو کچھ پیغمبر دین مجھے دیتے ہیں اس کی حقیقت مجھ پہ واقف نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی مجھے پیچھے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ انیشیٹ کرتے ہوئے کیا مقاصد پیش نظر تھے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس سب کو جاننے کے بعد، ماننے کے بعد میں آج کہاں کھڑا ہوں، کیونکہ اگر پیچھے سے کوئی روایت چلی آ رہی ہے تو اس روایت نے میرا رول بھی متعین کرنا ہے. میں آج آگے بڑھ کے خود سے اپنا رول متعین نہیں کر سکتا. تو یہ وہ پس منظر ہے کہ جس کے اندر یہ موضوع ایک بندہ مومن کی زندگی کے لیے بہت اہم موضوع بن جاتا ہے.